آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان وائٹ ہاؤس کے مکین تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر جو بائیڈن اور کیملا ہیرس نے امریکی انتخابات میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے۔ اگرچہ امریکہ کے انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، لیکن اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ کیملا ہیرس اور جو بائیڈن جو ہیں وہ مستقل طور پر جو ہے وائٹ ہاؤس کے مکین بننے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار شبیر حسین صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ نئی جو بائیڈن کی حکومت بنے گی، جو نئی یو ایس ایڈمنسٹریشن آئے گی، اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، خطے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ جو مشکلات درپیش رہی ہیں، پاکستان جو بائیڈن کے دور حکومت میں ان کو کس طرح ٹیکل کرے گا، کس طرح ان فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو کہ گزشتہ 4 سال میں قائم رہیں۔ پاکستان کے مسائل میں جو سرفہرست مسائل ہیں وہ 3 مسائل ہیں جن کا امریکہ کے مفادات کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ پہلا مسئلہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے، سی پیک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالوں میں پاکستان کے اوپر بہت حد تک یہ پریشر رہا، اور پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ امریکی انتظامیہ اور اس کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ براہ راست پاکستان کے اوپر سی پیک کے حوالے سے تنقید کرتے رہے ہیں اور اس کی شفافیت کے بارے میں سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے 5 اگست 2019 کو گزشتہ برس مودی حکومت نے کشمیر میں جو آرٹیکل 370 اور 35A تھا، جس کو انہوں نے ریووک کیا، اور جو کشمیریوں کو کشمیر کے خطے کو جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کا وہ اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس کی کھل کر مذمت بھی نہیں کی، اور ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف نظر آیا۔ گرچہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں گزشتہ برس ملاقات میں یہ وعدہ کیا، یہ اعلان کیا کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن ان کا جھکاؤ ہمیشہ سے بھارت کی رہا۔ تو دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان کا اور نئی انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کا چیلنج جو ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ افغانستان کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اور اس خطے میں تقریباً 30 سال سے عدم استحکام ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے واضح طور پر یہ اشارے دیے کہ وہ پاکستان کے کردار کے ساتھ جو ہیں وہ کافی حد تک مطمئن ہیں۔ گزشتہ برس 19 فروری کو دوحہ میں جو طالبان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان معاہدہ ہوا، اس میں پاکستان کے کردار کو پوری دنیا میں سراہا گیا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا امریکی پالیسیوں کا وہ تسلسل کشمیر اور افغانستان اور سی پیک کے حوالے سے جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ شبیر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دوران یا ٹرمپ حکومت کے دوران پاکستان ایک طرح سے انڈر پریشر رہا کشمیر کے حوالے سے، اور مودی نے بڑے جارحانہ اقدامات کیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ریوائول ہوگا، کچھ چیزیں واپس ہوں گی اور پاکستان کو اور کشمیریوں کو کچھ ریلیف ملے گا اس کے نتیجے میں؟ جی بالکل، جیسا کہ کیملا ہیرس جو ہیں انہوں نے اپنے انتخابی مہم کے دوران بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ جو مودی کے 370 کے اقدامات ہیں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ موجودہ ایڈمنسٹریشن کے دوران جو ہے وہ کشمیریوں کو کافی جو ہے ریلیف مل سکتا ہے۔ اب میرا دوسرا سوال یہ آپ سے شبیر صاحب کہ پاکستان نے بہت تاریخی کردار ادا کیا، اور پہلی دفعہ جو ہے امریکی صدر اور امریکی انتظامیہ نے، اور جو امریکہ کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے حوالے سے زلمے خلیل زاد، انہوں نے گزشتہ 1 برس میں 4-5 پاکستان کے دورے کیے اور انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی ٹرمپ انتظامیہ نے جاری رکھی ہوئی تھی افغانستان کے حوالے سے، جس میں ہمیں کچھ ریلیف نظر آتا تھا کہ ہماری تعریف بھی ہو رہی ہے اور ہمارے کردار کو تسلیم کیا جا رہا ہے، تو جو بائیڈن سے بھی آپ یا ان کی انتظامیہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کردار کے معترف رہیں گے؟ جی بالکل، مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس چیز کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ امریکہ کرونا کے دوران بھی معاشی طور پہ بہت انڈر پریشر ہے، اور اس صورتحال میں کسی دوسرے ملک میں فوج رکھنا اس کے لیے ایک تو بہت مشکل ہے۔ دوسرا، طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے نتیجے میں جو امن معاہدہ ہوا ہے، جی بالکل، اس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ چاہے گا کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے، تاکہ وہ خطے میں ایک امن
کی صورتحال پیدا ہو. ساتھ جو بائیڈن جو ہیں وہ خود بھی جو ہیں وہ اس چیز کے حامی ہیں. وہ افغانستان کے اندر امریکی فوج رکھنے کے بہت بڑے ناقد رہے ہیں, اور ویسے بھی ان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, جیسے کہ خصوصاً زرداری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. پاکستان کا جو انہوں نے پاکستان ان کو خلال پاکستان جو پاکستان کا دوسرا بڑا اعزاز ہے وہ بھی جو بائیڈن کو دیا 2012 میں اس سے بھی نوازا. بالکل. پھر نواز شریف ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ایک اچھا کام کریں گے, اور خصوصاً جو ایران ڈیل جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو کریں گے. سی پیک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا گزشتہ 4 برس میں امریکہ نے, اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے, انہوں نے پاکستان کو سی پیک کے حوالے سے کافی انڈر پریشر رکھا. ایسا ہوتا نہیں ہے, ماضی میں اس طرح کی کوئی مثالیں نہیں ملتی کہ جو امریکی انتظامیہ ہے وہ ڈائریکٹ ایک فریق بن جائے ایک ایسے معاہدے میں کہ جو 2 ملکوں کے درمیان ہوا, اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے سی پیک کی جو شفافیت ہے اس پر سوال اٹھائے, اور یہ بھی الزامات عائد کیے کہ اس سے پاکستان غیر معمولی قرضوں کے بوجھ تلے آ جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کچھ اس میں ریلیف مل جائے گا, اور سی پیک کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان الزامات سے جو نقصان ہوا اس کا مداوع ہو جائے گا؟ بالکل. اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ کے تحت 2018 جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے 2018 سے سی پیک عملی طور پہ بند ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ امریکہ اور چائنا کی جو ہے وہ اکنامک جو ایک ٹینشن ہے, اس کو بھی امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا جو ہے وہ ایک اکنامک جو ہے وہ پاور بنے. تو چائنا کی اکنامک پاور بننا جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے, کیونکہ سی پیک چائنا کو ایک سستا روٹ مہیا کرتا ہے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. تو اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ ہونا ہے. تو اسی وجہ سے امریکہ نہیں چاہے گا کہ نہ کسی صورت میں بھی پاکستان کا کہیں فائدہ ہو یا چائنا کا کہیں فائدہ ہو. تو امریکہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پالیسی ٹرمپ والی مجھے لگتا ہے کہ کنٹینیو رکھے گا, اور چائنا کو انڈر پریشر کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر سی پیک کے حوالے سے وہ پریشر برقرار رکھے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو گزشتہ برس اصل میں 2 ایسے واقعات ہمارے خطے میں ہوئے؟ ایک تو کشمیر کے مسئلے میں ہوا کہ جو ہندوستانی وزیر اعظم ہے مودی, انہوں نے جو کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا 370A اور 35A, اس کے تحت اس کو ختم کیا. اور دوسرا ایک واقعہ ہوا جو کشمیر جو چین اور بھارت کے درمیان کارگل میں اور لداخ میں اور ان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ ایک ٹینشن بپا ہو گئی, کہ جس کے نتیجے میں جو ہے ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے آخری دور حکومت کی تھا, ان کا آخری اقتدار کا آخری سال تھا, وہ بے شک واضح طور پر کھڑے نظر نہیں آئے, لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ اس معاملے میں بھارت کے ساتھ نظر آتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن بھی اسی طرح اس تنازع میں ایک فریق بن کے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ بھی ٹرمپ کی پالیسی کا تسلسل جاری رکھیں گے, اور وہ کشیدگی جو چین اور بھارت کے درمیان تھی وہ قائم رہے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس پالیسی کو کنٹینیو رکھیں گے, کیونکہ وہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز اور ان معاملات کے اوپر بہت زیادہ سخت ہیں, حساس ہیں. آپ حساس ہیں, بس سخت سمجھ لیں کہ حساس ہیں. صحیح. تو وہ کم از کم جو ہے وہ کسی بھی خطے میں کسی بھی ٹینشن کو روکنے کے لیے, چاہے امریکہ اور چائنا کی آپس میں بہت شدید ٹینشن ہے, چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ہے یا پھر آپ اکانومی کے فرنٹ کے اوپر کر لیں, لیکن امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ خطہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی طرف جائے. صحیح. مگر ٹینشن برقرار رکھنا وہ تو 70 سال سے ہے اور آگے بھی وہ رہے گی, لیکن وہ
امریکی جو ہیں وہ اس کو چاہیں گے کہ اس کو تھوڑا سا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو بھی برسر اقتدار ہو، بے شک وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا وہ جو بائیڈن ہوں، وہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہوا وہ پاکستان میں پاکستان کے شورش زدہ علاقہ بلوچستان ہو یا کشمیر ہو یا چائنا کے زیر انتظام سنکیانگ کا علاقہ ہو، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس میں وہ اپنی پالیسی اسی طرح رکھیں گے جس طرح وہ ٹرمپ کی پالیسیز تھیں۔ جہاں تک بات ہے انسانی حقوق کی پالیسیوں کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں، دوسری سائڈ پہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اوپر چپ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف سے وہ کہتے رہے ہیں جی ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے اس چیز میں الجھا کر پاکستان کو رکھا، اور جس کے نتیجے میں مودی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے پورے کا پورا کشمیر ہڑپ کر لیا، اس کا اسپیشل اسٹیٹس جو ہے نا وہی ختم کر لیا۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہے نا دوست بن کے آپ کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی مترادف تھا، اور جانے انجانے میں ہماری جو حکومت ہے، موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کے اندر کسی نہ کسی لیول کے اوپر ملوث رہی ہے۔ صحیح کیونکہ جب بھی ایک ایکشن جو ہے کشمیر کے اوپر ہوگا تو اس سے کسی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری حکومت کو پتہ نہ ہو یا کوئی وہ معصوم تھے یا کیا تھا، مثلا اتنا بڑا ایک ایکشن جو ہے وہ انڈیا کر گیا، اور آپ جو ہے وہ، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکشن جو ہے وہ 1-2 دن کی بات تھی۔ جی بالکل۔ یہ امرناتھ جب آپ کو یاد ہوگا وہ 27 فروری کا واقعہ، جی بالکل، اس وقت اس کے بعد جو ہے وہ اپریل مئی میں بھی انہوں نے انڈیا نے کشمیر کے اندر ایک تسلسل رہا ہے ان کی طرف سے، کشمیر کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی فورسز کی، پیراملٹری فورسز کی تعداد بڑھائی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد امرناتھ یاترا کا بہانہ کر کے پھر بڑھائی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ٹورسٹ کی سیکیورٹی کا بہانہ کر کے پھر جولائی میں پھر فورسز بڑھائیں۔ جب وہ اپنی فورسز بلڈ اپ کر رہے تھے تو یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ وہاں پہ کچھ ہونے جا رہا ہے، صحیح، لیکن ہماری حکومت کی خاموشی کی وجہ سے، یا نااہلی مجرمانہ خاموشی یا غفلت کی وجہ سے انڈیا کو یہ موقع مل گیا کہ وہ یہ کام جو ہے نا وہ کر گزرے۔ آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان جو پاکستان کا ایک بہت ہی انتہائی خطہ ہے اور اسٹریٹجک اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، وہاں پہ ہندوستان اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے گزشتہ چند برسوں سے اپنی کارروائیوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جب بھی ہم عالمی اداروں سے یا امریکہ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس خطے میں جو عدم استحکام ہے اس کا سبب جو ہے وہ بھارتی انٹیلیجنس را ہے، افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز NDS ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے موقف کو وہ مدد اور وہ تقویت حاصل نہیں ہوتی؟ حالانکہ ہم ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر بھی ثبوت پیش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہیں کہ جو ہندوستان کی طرف سے اور افغانستان کے بعض علاقوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ہم کاؤنٹر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ اصل میں افغانستان میں آپ اگر دیکھیں تو وہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے، وہاں پہ آپ کو افغانستان کے فٹ پرنٹ بھی ملیں گے، انڈیا کے بھی ملیں گے، اور ایران کے خصوصی طور پہ بہت آپ کو فٹ پرنٹ ملیں گے جو کہ وہاں پہ تخریب کاری اور دہشت گردی میں اور جو کہ شامل ہیں۔ صحیح کلبھوشن یادو کی جو ہے وہ آپ کو جانتے ہیں کہ وہ ایران کے راستے ایران سے بلوچستان کے اندر وہ آپریٹ کر رہا تھا، اور وہاں سے وہ اپنے سارے جو ہے آپریشن جو ہے وہ جاری رکھے ہوا سپریٹ کر رہے تھے پورے ملک کے اندر۔ تو اسی طرح افغانستان کی جو NDS ہے وہ بھی ایک سافٹ بارڈر ہونے کی وجہ سے اس کی انفلٹریشن بھی بہت زیادہ ہے، اور دونوں ملکوں کی ایجنسیوں کی جو ہے وہ کی پشت کے اوپر بھارتی ایجنسیاں جو ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھل کے موجود ہیں۔ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ آپریشن چل رہا تھا اور چل رہا ہے پاکستان کے خلاف، جس میں NDS اور را اور ایرانین انٹیلیجنس بھی جو ہے کسی حد تک ان کی مدد کرتی آ رہی ہے؟
این ڈی ایس رہا، نہ صرف این ڈی ایس رہا اور ایرانی انٹیلیجنس مل کے یہ آپریشن کر رہے ہیں جو میرے اندازے کے مطابق، بلکہ اس کے اندر امریکی بھی اسی طرح شامل ہیں جیسے یہ تینوں ایجنسیاں شامل ہیں۔ آپ یہ آج سے 10 سے 15 دن پہلے انڈیا اور امریکہ کے درمیان ہونے والا ایگریمنٹ دیکھ لیں جی بالکل، کہ اس میں انہوں نے فوجی معلومات کی شیئرنگ کا معاہدہ کیا ہے۔ بظاہر انہوں نے کور دیا یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک جو ہے میکانزم ہے، لیکن اصل میں وہ معلومات کا تبادلہ ہے کہ جس میں وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے۔ بالکل، تو وہ سارے کا سارا پاکستان کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ بہت پیچیدہ اور بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب آپ سوال شروع کریں کوئی؟